اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو منگول سپاہی ان پر حملہ کرتے ہیں، تو عثمان کے سپاہی ان کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عثمان اونچی آواز میں کہتا ہے کہ ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے بلکہ تمہیں اپنا معاہدہ یاد دلانے آئے ہیں۔ عمر صاحب عثمان کی آواز سن کر حیران ہو جاتے ہیں، تو گائے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گائے عثمان سے کہتا ہے کہ عمر صاحب نے نہ کہ میرے پر حملہ کیا، تمہاری بھی ساکھ خراب کی ہے اور اس کی اب یہ قیمت چکائے گا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ وہ اپنی قیمت چکا چکے ہیں اور عمر صاحب کا قبیلہ اب میری حفاظت میں ہے، میں نے ان کو اپنی روایات کے مطابق سزا دی ہے۔ تو دوگائے کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے عثمان۔ تو عثمان کہتا ہے کہ میں ایک سردار جو کہ میری حفاظت میں ہے اس کو تمہارے لیے ایسے نہیں چھوڑ دوں گا کہ انہوں نے تمہاری نافرمانی کی ہے۔ اگر عمر صاحب کو کچھ ہوا تو یہ جان لو کہ یہ معاہدہ بھی نہیں رہے گا۔ عثمان دوگائے سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان سرزمینوں پر تمہاری اطاعت کروں گا اور تم سونے سے مالا مال ہوگے، جیسا کہ چنگیز خان نے کہا ہے۔ یہ معاہدے کی تعمیل ہوگی یا تو ہر طرف موت ہی موت بکھر جائے گی۔ عثمان دوگائے سے کہتا ہے کہ ایک طرف چنگیز خان کے قوانین ہیں اور دوسری طرف دوگائے کا غصہ ہے، تو مجھے بتاؤ دوگائے، ان دونوں میں سے دیہاتو کس کا انتخاب کرے گا؟ دوگائے اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ تلوار اٹھا کر دوگائے کو دیتا ہے اور دوگائے وہ تلوار عثمان کو دے کر کہتا ہے کہ آپ کی زبان آپ کی تلوار کی طرح تیز ہے مگر یہ میری تلوار کی طرح تیز نہیں ہے، جب وقت آئے گا میری تلوار میان سے باہر نکلے گی۔ تلوار عثمان عمر صاحب کو دے دیتا ہے تو عثمان کہتا ہے کہ اب ہم یہاں سے پرامن طریقے سے جائیں گے۔ تو دوگائے پیچھے سے کہتا ہے کہ میں نے جب جین پر حملہ کیا تھا تو میں آپ کی طرح بولنے والا بہادر تھا اور میں نے اپنے قیدی کو کنویں میں مرنے تک کی سزا دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے باغی لوگوں کے لیے واحد موت ہی راستہ ہے۔ عثمان رخ موڑ کر کہتا ہے ہمارا اللہ گواہ ہے کہ جب کبھی ہم کنویں میں گر جاتے ہیں تو کنویں سے باہر آنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان واپس چلا جاتا ہے۔ عثمان کے چلے جانے کے بعد جموا دوگائے سے کہتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ دوگائے جموا سے کہتا ہے کہ عثمان سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے مگر میں اس کو اتنی بھیانک موت دوں گا کہ وہ اندھیرے کنویں سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ ادھر عثمان عمر صاحب کو لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہے۔ عثمان ان کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے اور عمر صاحب کو ایک طرف لے جاتا ہے۔ عمر صاحب عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کی قیمت چکانا چاہتے تھے لیکن میں نے کبھی بھی ایک ترک سردار کو واضح موت کی طرف جانے نہیں دیا۔ تو عمر صاحب مسکرا کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ پر پورا اترتے ہیں عثمان صاحب، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور کبھی بھی اپنے پرچم کو نیچے نہیں گرنے دیا، کبھی بھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ عثمان مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں دوگائے کے پاس جا رہا ہوں؟ اس کے بعد خیال دکھایا جاتا ہے کہ کمرال ابدال عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں رات کو عمر صاحب درگاہ پہ آئے تھے، وہ کافی دکھی لگ رہے تھے، انہوں نے اپنے سارے دکھ شیخ آداب والی کو بتائے، وہ مجھے ایک زخمی پرندے کی طرح لگے، فجر کے وقت کچھ کہے بنا ہی چلے گئے۔ عثمان پوچھتا ہے کہ آپ کو ان کے ارادے کیا لگتے ہیں؟ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ دوگائے سے لینا چاہتے ہیں۔ عثمان سوچوں سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کمرال ابدال نے بتایا تھا۔ وہی گندوز بھائی آ جاتے ہیں اور عثمان کو کہتے ہیں کہ مجھے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے جانا ہوگا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ فوراً جائیے بھائی، مجھے آپ کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ عمر صاحب کو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود قبیلے میں چھوڑ کر آؤں گا۔ عمر صاحب سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سلامت رہو جنگجو، آپ لوگوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ سپاہی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ گندوز بھائی عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ تنازعات عارضی ہیں مگر ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے گا،
اب اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ بھی عمر صاحب کو لے کر ان کی قبیلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ملعون خاتون بہت پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سپاہیوں کو اکٹھا کر کے جنگل میں بابا جان کو ڈھونڈیں گے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد ملعون خاتون علیجہ سے کہتی ہے کہ کوئی سپاہی ہے جو کہ میرے بابا کا سراغ لگا سکے؟ علیجہ کہتی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے سپاہی نہیں جانتے کہ ہمارے سردار کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ ابھی ملعون خاتون کیا دیکھتی ہیں کہ عمر صاحب عثمان کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ حیرانگی سے دیکھتی ہیں۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترتے ہیں تو ملعون خاتون عمر صاحب سے پوچھتی ہے، بابا جان آپ کہاں تھے؟ عمر صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہمارے مہمان ہیں، چلو چل کر خیمے میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں تو ملعون خاتون بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر وہ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں کہ میں دگائی سے ملنے گیا تھا۔ ملعون پریشان ہو کے کہتی ہے کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ دگائی پر آخر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مگر میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں کہ آپ خود موت کے کنویں میں چل کر چلے گئے بابا۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے معصوم لوگوں کو تکلیف ہو۔ عثمان کی طرف دیکھ کر عمر صاحب کہتے ہیں کہ جب دگائی مجھے مارنے والا تھا تو انہوں نے مجھے اس سے بچا لیا۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہم پر آپ کا قرض بڑھ گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ دگائی کے ساتھ میرے معاہدے کا وقت بڑھ گیا ہے اور اب ہم اپنے مستقبل کی بات کریں گے۔ ملعون خاتون عمر صاحب سے پوچھتی ہے کہ کیا اب بھی ہم یہاں سے ہجرت کریں گے؟ عثمان اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم ساتھ ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑے گا۔ تو عمر صاحب بھی ملعون خاتون سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہم مزید جدا نہیں ہوں گے۔ عمر صاحب عثمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ صاف ظاہر ہے کہ ترکوں کے مستقبل عثمان صاحب ہیں، اور اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ شیخ ادب علی صاحب نے شادی کے بارے میں کی۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ ملعون خاتون صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میرا دستے بازو ہے۔ اس نے قبیلے کا بوجھ اٹھایا اور جہاں اس کی ضرورت پڑی یہ لڑ پڑی، اور اس کا شادی کرنا اور یہاں سے چلے جانا ہمارے قبیلے کو بہت کمزور کرتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ انہیں ایک نہ ایک دن شادی کر کے یہاں سے چلے جانا ہی ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ کیا وہ دن آ گیا ہے؟ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ تو عمر صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اگر آپ میری منظوری کا انتظار نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ میری بیٹی ملعون خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے بعد عمر صاحب ملعون خاتون سے پوچھتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری مرضی کیا ہے؟ کیا تم بھی عثمان صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ عثمان صاحب میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہوگا، لیکن عثمان صاحب شادی شدہ ہیں، ان کے پاس پہلے ہی خاتون ہیں جو کہ خیمے میں ان کی منتظر ہیں۔ آپ لوگ دو قبائل کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں مگر آپ دو خواتین کے ایک ساتھ رہنے کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ یہ سن کر عثمان ملعون خاتون کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ بالا نے قربانی دی اور اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ اگر بالا دو قبیلوں کے مستقبل کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو میں بھی یہ قربانی دوں گی اور میں بھی عثمان صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان صاحب سے کہتی ہے کہ یہ بتائیں مجھے عثمان صاحب کس طرح انصاف کریں گے ہم دونوں کے ساتھ؟ تو عثمان کہتا ہے کہ میری پہلی خاتون اور میرے وارث کی ماں الگ خیمے میں رہیں گی، ان کی آمدنی الگ ہوگی اور وہ خواتین جو ان کے لیے کام کریں گی ان کا بھی انتخاب کیا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر حکم نہیں چلائیں گی۔ ملعون خاتون پوچھتی ہے کہ بالا کا میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ عثمان کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو
تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر بالا خاتون آپ کی عزت کریں گی اور آپ سے بھی عزت کی توقع رکھیں گی۔ تو ملعون پوچھتی ہیں کہ شادی کا مقصد صرف دونوں قبائل کے درمیان اتحاد ہے یا اس کی اور بھی کوئی وجہ ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ یقیناً ایک اور وجہ بھی ہے۔ کائی کے سردار مجھ سے وارث کی توقع رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے شادی کروں، لیکن میں نے مستقبل کے کائی سردار کی ماں کا انتظار کیا۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ کیا آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا؟ یہ سن کر عثمان اپنے سر کو ہلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ یہ سن کر ملعون خاتون اور عثمان ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔